اپنے معاشرے کی جو ایک معاشرے کے اندر جو یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو درست سمت میں بھی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، پڑھا لکھا ہونا یا بچیوں کا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہونا یہ بنیادی وجہ نہیں ہے طلاق کے ریشو کے بڑھنے کی۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری بنیادی اقدار تھیں، جو ہماری بنیادی روایات تھیں، جو ہمارا بنیادی کلچر تھا، اس کلچر کے اندر 19ویں صدی کے بعد اور پھر 20ویں صدی میں جب صنعتی انقلاب آیا ہے، اور اس سے پہلے تو عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں تھی، معاش کی ذمہ داری مرد کے اوپر تھی، اور اسلام بھی مردوں کو قوامیت کا درجہ دیتا ہے نا۔ لیکن چونکہ جب روایات بدلیں اور معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئی اور عورت کو خوشنما نعرے دیے گئے، آزادی کا نعرہ دیا گیا اور اس کو خود مختاری کا نعرہ دیا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی حیثیت منواؤ، لیکن عورت اس چیز کو نہیں سمجھی کہ وہ اس دوڑ کے اندر اس نے اپنی نسوانیت کو بھی کھویا، اس نے اپنے وقار کو بھی کھویا، اس نے اپنی قدر کو بھی کھویا، اور جو بنیادی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی تھی کہ وہ نسلوں کی معمار تھی، اس نے نسلوں کی پرورش کرنی تھی، اس نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا، وہ نسل جو معاشرہ بھی بناتی ہے، جو قوم بھی بناتی ہے، اور جو ہماری ایک بقا کا بھی اور ہماری ایک اس کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ تو جب اس کو اس جگہ سے نکال کر معاش کی دوڑ میں آگے بھیجا گیا تو پھر اس نے ایجوکیشن بھی حاصل کی، اس نے اپنی کریئر کے لیے بھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آج کی جو عورت ہے، خاتون ہے، وہ امپاورمنٹ تو ہے، لیکن امپاورمنٹ تو اس کے پاس ہے، معاشی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو امپاور سمجھتی ہے، لیکن میں اس میں پورا قصور عورت کو نہیں دوں گی۔ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جب معاشرے کے اندر مرد کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا گیا، نہ کروایا گیا، نہ اس کو وہ مواقع دیے گئے کہ وہ، ظاہری بات ہے اگر آپ عورت کو ایک درجہ اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں تو اس کی پھر اس حیثیت کو تسلیم کرے۔ یہاں پر ہماری بہن نے بات کی کہ جب جائیداد وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر حصہ دے بھی دیا جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کو جو نان اور نفقہ اس کا حق ہے وہ نہیں اس کو دیا جاتا، اس کو مہر نہیں دیا جاتا، اس کی وہ حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو خوشنما نعروں نے اس کو حیثیت دی، اس نے اپنی حیثیت اسی چیز کو بنا لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ عورت کو ایک ایسی جنس سے تجارت بنا دیا گیا جو اس کی وہ حیثیت نہیں تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب معاشرہ اپنی بنیادوں کے اوپر اس طرح کھڑا نہیں رہا تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب حقوق و فرائض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تسلیم نہیں کیے جاتے، جو مرد کا حق ہے وہ عورت کا فرض ہے، جو عورت کا حق ہے وہ مرد کا فرض ہے۔ اور جو آپ لیکن آپ کیا اس چیز سے اگری کرتی ہیں، یا آپ کی اس پر کیا اوپینین ہے کہ کیا آج کی خاتون تھوڑی سی بے دھڑک اس لیے بھی ہو گئی ہے؟ میں اس چیز کو نیگیٹو نہیں کر رہی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ امپاورڈ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیسے کی بھی پاور ہے، وہ فائنینشلی بھی سٹرونگ ہے، وہ گھر سے باہر نکل کر اپنا کما رہی ہے، اپنا کھا رہی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے میں نے ایسے مرد کے ساتھ کیوں گزارا کرنا ہے؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ جی بالکل، آپ کی اس بات کو میں اس طرح لوں گی کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں، دیکھیں یہ ایک پدر شاہی نعرہ جو دیا گیا نا، آزادی کا نعرہ، آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کو بنانے والا کون ہے؟ مرد ہے، اس معاشرے کو بناتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو عورت کما رہی ہے اس کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہیں، وہ جاب بھی کرتی ہے، جاب پلیس کے اوپر ہراسمنٹ بھی وہ بیچاری فیس کر رہی ہوتی ہے، وہاں کے مسائل بھی فیس کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ گھر میں آتی ہے تو گھر میں اس کی وہ جو ایک خاتون خانہ کی ذمہ داری ہیں وہ بھی پوری کرتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مرد اس کو وہ حیثیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کی کمائی پہ بھی میرا حق ہے، اور اس کو گھر میں، تو پھر اس وجہ سے وہ پھر اپنی اس فیصلے کے اندر وہ خود مختار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ناہید صاحبہ، آپ کے پاس مطلب آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں، تجربے میں جو کیسز وغیرہ دیکھے ہیں، آپ نے اس میں کیا آبزرو کیا ہے کہ زیادہ خلا کے کیسز ہوتے ہیں، زیادہ طلاق کے کیسز ہوتے ہیں؟ اور خلا کے کیسز ہوتے ہیں تو ایک عورت کی طرف سے موسٹلی کیا جو ہے وہ ریزن بیان کی جاتی ہے؟ اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو زیادہ تر خلا ہے، اور اس میں خلا میں خاتون کم اور اس کے پیرنٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اور اس میں جیسے کہ مس سمینہ سعید جو کہہ رہی تھی، انہوں نے اکنامک فیکٹرز زیادہ لے کے آئی ہیں کہ آزادی دے دی، یہ دے دی۔ دیکھیں یہ طلاق کا حق تو اللہ تعالیٰ نے بھی خاتون کو دیا ہوا ہے، سب سے مطلب اس نے کہا کہ اگر کوئی چوائس نہ ہو تو خاتون اپنے لیے، اپنی خاطر، اسے نہیں پسند ہے، نہیں گزارا ہو رہا،
تو ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ خاتون نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کو مرضی دی گئی ہے، اللہ نے اس کو اس کی چاہت دی گئی ہے کہ اس کے ایک رشتہ بنایا تو یہ خوبصورت اور پیارا رشتہ نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ اور احسن طریقے سے کر لو. اللہ نے ہماری ایک کتاب ہے، قرآن ہے، اس میں کسی قسم کی بحث ہی نہیں ہے، ہر چیز اس میں ہے. لیکن کچھ ہمارے سٹیٹ لاز ہیں، جیسے کہ قرآن میں یہ تو نہیں ہے نا ریڈ بتی ہے ٹریفک رکنا، یہ ہمارے سٹیٹ لاز ہیں. سٹیٹ لاز میں بھی ہمارے خاتون کو پروٹیکشن ہے کہ اگر گھر میں اس کا خاوند اس کے اوپر سختی کرتا ہے، اگر اس کے ان لاز اس پہ سختی کرتے ہیں، اس کو وہ مقام نہیں دیتے تو اللہ کے ساتھ مطلب اللہ نے تو دیا، اب اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ گھر سے باہر جائے. آپ کو پتہ کتنی خواتین ہیں، اربن سے چھوڑ دیں آپ پیچھے چلے جائیں ہماری ریموٹ ایریاز میں، جو بیچاری چکی پہ بس آٹا ہی پستی رہ گئی ہیں. کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پڑھی لکھی بہو تو چاہیے لیکن اس کو پھر باہر نہیں جانے دیتے، کام نہیں کرنے دیتے. مطلب میں ان مردوں پہ آ جاتی ہوں کہ وہ جب شادی کرتے ہیں. ایک چیز مجھے ایسے لگتا ہے تھوڑی سی اوپینین میں اگر اپنی ایڈ کروں تو ٹھیک ہے عورت کا امپاورڈ ہونا یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے فائنینشلی جب آپ ساؤنڈ ہوتے ہیں، ناٹ دی اونلی فیکٹر. ہاں ناٹ دی اونلی فیکٹر. اور میرے خیال میں ایک شادی میں اگر 10 چیزیں مطلب چلیں 10 چیزیں ان ٹوٹل ہیں اور 7 چیزیں اگر پوری نہیں یا 6 چیزیں پوری نہیں تو خاتون فیصلہ لینے کا حق رکھتی ہے اور وہ لے بھی لیتی ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں ایک عدم برداشت کا جو انٹالرنس، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹالرنس ہے اور انفلیشن ہے. دیکھیں بے روزگاری بھی بہت بڑا فیکٹر ہے اور پھر اممیچورٹی ہے. ابھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، ابھی روزگار نہیں ہوتا ہے، ابھی انہوں نے اور کریئر بنانا ہوتا ہے اپنا کہ وہ ایک دیکھیں اللہ نے بھی فرمایا جب تک آپ کفالت نہ کر سکے. میں تو یہ مطلب لیٹ اس ٹیک اٹ دس وے کہ دین سے دوری بھی ایک فیکٹر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کفالت یا کھانا پینا نہیں کر سکتے نا تو آپ مت شادی کریں. ٹھیک ہے، یہ مطلب جہاں پہ امپاورمنٹ ہے نا، اب خاتون امپاورڈ ہوگی. لیٹ سے کہ ایک خاتون ہے پڑھ لکھ گئی، وہ جاب کر رہی ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو یہ کرتے ہیں کہ اب اس نے پڑھ لکھ لیا ہے، یہ کما رہی ہے، ہر چیز ہے، اب یہ اپنا گھر بسا لے. اب خاتون چونکہ پہلے انڈیپینڈنٹلی اپنی مرضی سے کھا پی رہی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، اسے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ ایک دوسرے گھر میں جاتی ہے جہاں پہ تھوڑا بہت خاتون ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہیں ہر چیز پہ. لیکن جہاں پہ اس کو بہت زیادہ ریسٹرکشنز جب آ جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے اس سے تو بہتر تھا میں ماں باپ کے اپنے ماں باپ کے گھر میں. اس میں تھوڑا سا اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ نکاح کی بات، نکاح، طلاق اور خلا، یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان حوالوں سے رہنمائی کی ہے. سورہ نساء کی جو آیات ہیں جس میں بار بار جو نکاح کی آیات ہیں اس میں تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب جو ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں تقویٰ ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ تقویٰ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی بھی پاسداری کریں اور وہ ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں اور وہ معاہدہ تمام عمر کے لیے ہوتا ہے. اچھا، پھر خلا کا حق دیا گیا ہے، طلاق کا بھی حق ہے، لیکن یہ جو چیز ہے اس کو جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے نا، یعنی کہ اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب جو کہ آپ کی پھپھو ذات تھیں، آپ نے ان کی شادی کرائی، ان کو وہ پسند نہیں تھے، انہوں نے خلا لی ان سے. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو اسلام ہمیں ایک بنیادی معاشرے کی بنیادوں کو کھڑا کرنے کے لیے، خاندان کے استحکام کے لیے جو رہنمائی دیتا ہے، اگر آج کے دور میں ہم اس رہنمائی کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اپنے قانون میں شامل کر لیں تو یہ چیز کم ہو سکتی ہے. شکریہ سمینہ صاحبہ، ناہید صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. بیکاز آج کی خاتون امپاورڈ ہے، لیکن یہ یقینی طور پر میں بھی اس چیز سے سمہاؤ اگری کرتی ہوں کہ پھر وہ اس طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے وہ سوچتی نہیں اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اسی راستے پر جانا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ آپ کسی کا تشدد یا اس کی طرف سے ٹارچر کیوں برداشت کریں جب آپ نے سب کچھ اپنا ہی کرنا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ آج کی خاتون کے ذہن میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے.